مجھے پہلی دفعہ فخر ہوا میں پاکستانی ہوں کہ میرے وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ، جس کے ایک ٹیلی فون پہ آپ کے کمانڈو کانپ جایا کرتے تھے، ہمیں پتھروں کے دور میں پھینک دیں گے۔ یہ لگڑ بگڑ جو سابقہ حکمران ہے، انہیں سعودی عرب باہر لے جانے آتا تھا۔ یار مجھے اس بات پہ بینگ پاکستانی فخر ہے کہ میرے وزیر اعظم نے دنیا کی سپر پاور طاقت کو کہا ہے کہ نہیں، تصور بھی نہ کرنا کہ ڈے دوں گا یا ڈرون حملے۔ اتنی جرت دیکھیں، کمزور کے آگے ہر کوئی بول لیتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ ابھی میں بات کروں گا، وزیر اعظم کی زندگی کو خطرہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد پینٹاگون میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق میٹنگ ہوئی کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ماضی میں ہم کہتے تھے ہمیں بندے ہمارے حوالے کرو، بھیج دیتے تھے، بندے دے دیتے تھے، ہم تو وہاں سے مجرم اپنے لے آتے تھے۔ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ پر فخر ہے ہمیں اس انٹرویو کی حد تک کہ آپ نے جس طرح دلیری، بہادری اور کانفیڈنس سے امریکہ کو جواب دیا۔ لیکن ملک صاحب یہ تو پوائنٹ آف ویو ان کا پاور میں آنے سے پہلے کا ہے کہ ہمیں اپنی قوم میں ہم جنگ نہیں کریں۔ صاحب امریکہ کو دیکھیں، آپ کے ایک اشاروں پہ بلیک واٹر آپ کے ادھر کرتی رہی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے، مشرف کے دور میں ہوئے، نون لیگ میں ہوئے، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اس کا کریڈٹ تو فخر ہے نا ہمیں بینگ پاکستان کہ میرا وزیر اعظم امریکہ جیسی سپر پاور کو، اس کا اینکر دیکھا کہاں پر تھا، باقاعدہ لہجے میں اس کے تڑاہٹ آ گئی تھی کہ ششدر رہ گیا، کہہ دیں ہم سچتر رہ گیا۔ اس پہ میں اپنے وزیر اعظم پہ کیوں فخر نہ کروں کہ میرے، جسے ہم کہتے تھے کہ ہم غلاموں کا ملک ہے، اس نے امریکہ کو کیا، تو کریڈٹ گوز ٹو عمران خان۔ It is in line with what he has been saying۔ عمران خان یہ شروع سے کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں جنگ نہیں کرنی، پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے، تو یہ ان کی پالیسی تو پہلے بھی تھی ملک صاحب۔ بڑی اچھی پالیسی، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ نے ہمسائے کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ دیکھیں جس طرح سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ ہمسائے نہیں آپ بدل سکتے، اللہ نے پاکستان کو بھی زندہ رکھنا ہے تو افغانستان نے ہمارا ہمسائے رہنا ہے، آج نہیں کل نہیں، تو ہم کیوں ایک غلط طرف جائیں۔ مگر ایک بات میں ضرور تھوڑی سی شیئر کروں گا آپ کو، میں خبر دینے لگا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاں چھو ہو گئی یا طلاق ہو گئی، شادی ہو گئی، آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو نیگوشیشن ہوئی ہے اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ پہ بات ہوئی ہے۔ سی اے نے کہا کہ ہم آپ سے اگر اڈے آپ نہیں دیتے تو ہم کہیں نہ کہیں آپ سے شیئر کریں گے۔ شیئر کیا ہے؟ ٹیررزم کے خلاف پاکستان ان سے کام کرے گا۔ اور میرا اپنا بھی خیال ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ نہ دوست بنتے ہیں نہ دشمن بنتے ہیں، آپ اپنے مفادات کے ساتھ جاتے ہیں اور نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ یہی تو بڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کبھی اپنے مفادات پہ گئے ہی نہیں، میں تو اپنے گھر میں جنگ شروع کرنے تو میں عرض کرنے لگا ہوں، میری ایکس پریزیڈنٹ جب آرمی چیف بھی تھے مشرف صاحب سے ان کے دور اقتدار میں ملاقات ہوئی، افغانستان کا ایشو چھوڑا، انہوں نے آپ کو نہیں پتا امریکہ کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا امریکہ کیا چیز ہے۔ پھر انہوں نے بے نظیر صاحبہ شہید اور بڑھ کیا۔ یار اتنی جرت، قاضی صاحب دیکھیں، کمزور کے آگے ہر کوئی بولتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے تھے کہ امریکہ کے آگے آپ کا پرائم منسٹر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے ناممکن۔ آج تک آپ کا سعودی عرب نے آپ کے مجرم نواز شریف کو آ کے لے گیا ایک اشارے پہ۔ یار اتنی بہادری، اتنی دلیری، اس حد تک میں کہہ رہا ہوں، اس انٹرویو تک مجھے فخر ہے کہ میرا ملک کا وزیر اعظم، ہاں جہاں غلطی ہوگی نشاندہی کریں گے۔ ماضی کے حکمران جو اب پتہ ہے لندن پاؤں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں این آر او دلا دو، سعودی عرب میں پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ امریکن فوج کا انخلا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ہمیں بھارت امریکہ سازش کر رہا ہے، اللہ رحم کرے، 90 کی دہائی میں دھکیلنے کے لیے، اور اس موقع پر پاک فوج کا یہ سٹینڈ لینا، وزیر اعظم عمران خان نے قومی ہیرو، پہلے کرکٹ کے ہیرو تھے، اس انٹرویو کے حد تک وہ قومی ہیرو بن گئے۔ اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے ضیاء الحق کو استعمال کیا اور بعد میں اپنا سفیر بھی مروا دیا۔ ان کی ایک سفیر کی اہلیہ کا انٹرویو تھا کہ جب انہوں نے وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا چپ۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو بہت ریڈ ہے۔ اور اب آپ کی انٹرنیشنل پاور سازشیں پاکستان کے لوکل لوگوں سے مل کے عمران خان کی حکومت کے خلاف گرانے کے لیے، اور عمران خان کی زندگی کو اتنا خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب خود نہیں سوچتے۔ ہماری گزارش ہوگی اپنی سیکورٹی پہ، وزیر اعظم عمران خان صاحب میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، گارنٹی، آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ آپ عمران خان نہیں ہیں، اب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو پاکستان ان حالات میں
جب امریکن فوج کا انخلا ہو رہا ہے، افغانستان خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، بہت برے حالات ہونے والے ہیں وہاں 30 سے زیادہ بھی ملک صاحب بلا رہے تھے، انہوں نے کر لی ہیں۔ کر لیے قبضہ جب کر لیا۔ امریکہ کا آخری مشن جائے گا، بھارت نے وہاں 7 سے شروع کر دیا، جن دیوبند نے وہاں وزٹ کیا ہے کہ اس خانہ جنگی کے اثرات پاکستان آئیں، اس کے لیے عمران خان صاحب کو اپنی سیکورٹی کو مزید سخت کرنا ہوگا، ٹھیک ان ایوری کنڈیشن۔ ملک صاحب ایکسیلنٹ، میں نے بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ ہم بھی دوسرے ملک، اگر امریکہ کینیڈا ہم سایہ کی طرح رہ سکتا، آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا جب پاکستان بنا کہ آپ کا کیا ویژن ہے پاکستان اور انڈیا کا، انہوں نے یہ ایگزامپل لی تھی کہ جس طرح امریکہ کینیڈا والے ہیں اس طرح ہم بھی ہوں گے، تو ہم بھی انسان ہیں، سیولائزڈ نہیں، اس میں ہیں۔ ایک اگر سوال یہ اور ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہم اچھے ملک ہمسایوں کی طرح اچھا، کیوں انہوں نہیں نے یہ رہ بھی سکتے؟ بتایا کہ ایٹم بم ضروری کیوں ہے، ذرا سنوائیں ایک شارٹ اور۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، بٹی صاحب بات یہ ہے کہ جس ملک میں ایٹم بم نہیں تھا اس کا امریکہ نے برکس نکال دیا جس کا نکالنا چاہا، نارتھ کوریا کو ٹچ نہیں کر سکا وہ، اور زندگی کو عبرتناک بنا دیا اس نے عراق میں۔ یہ سیکورٹی انوائرمنٹ تو عالمی طاقتوں نے بنا رکھی ہے، ہمیں تو نہیں چاہیے یہ نیوکلیر سکریپ، اگر ہم نہ بنائیں گے تو یہ ہمارا کیا کریں گے؟ قاضی صاحب، انسان اسلحہ چوکیدار آپ کیوں رکھتے ہیں؟ جب خطرہ ہو کہ کچھ اور ڈاکو آ جائے گا۔ ایٹم بم ہم نے خوشی کے لیے نہیں بنایا، ہمارا ایک مکار عیار ملک ہے ہمسایہ ملک بھارت، جس نے ایک عرصہ دراز سے پاکستان کی دہشت گردی، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آج آپ ایٹمی پاور نہ ہوتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ تصور کریں، جن ممالک کے پاس ایٹمی پاور نہیں، ہم نہیں چلانا چاہتے اس کو، لیکن ہم چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا ایشو سالو کریں یو این او کی قرارداد کے مطابق۔ ایٹم بم چلے گا تو خدا نہ خواستہ کچھ نہیں رہتا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اس وقت ایٹمی پاور نہ ہوتے، اس میں جس جسم نے ایٹم بم بنانے میں رول ادا کیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے، سارے جس کا جتنا بھی رول ہے، نہ ہوتا تو بھارت آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ آپ کو بھارت سے کوئی بہتری کی امید ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں ملک صاحب، ہم یہ مجھے یہ بتائیں نا، آپ آج کی سٹوری ہے 2.6 ٹریلین ڈالر جو ہے یہاں سے کالا پیسہ نکل کے جاتا ہے ہر سال ادھر، وہ کالا پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ٹیررزم میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فیٹف ہمارے اوپر چڑھایا ہوا ہے جی، فیٹف کریں جی، 5-6 لائن حاضر کیا ہوتا ہے ہم نے، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے نا، چائنا رشیا کو تو وہ نہیں ہے کہ یہ کر سکتے، تو اگر ہم طاقتور نہیں ہوں گے تو یہ تو ہماری عام ٹوسٹنگ کرتے رہیں گے اپنے کام کروانے کے اچھا، لیے۔ اس میں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ایٹم بم ایک سیکیورٹی، ایک طاقت ہے، تو میں یہی سوچ رہا تھا دنیا کی جو 5 بڑی اکانومی ہیں اس میں جرمنی بھی ہے، اس میں جاپان بھی ہے، دونوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ان پہ تو اس طرح چڑھائی نہیں ہوتی جس طرح افغانستان اور عراق پہ ہوتی ہے۔ تو خالی یہ سمجھنا کہ ایٹم بم سے آپ سیکیور ہے، میری رائے میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اکانومی بھی بنانی پڑے گی، آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کرنی پڑے گی، آپ کو سائنس پہ بھی جانا پڑے گا، آپ کو انڈسٹری پہ بھی جانا پڑے گا، آپ کو ٹریڈ پہ بھی جانا پڑے گا، ساری چیزوں سے ملک مضبوط ہوتے ہیں، سیکیورٹی صرف ایٹم بم سے نہیں ہوتی۔ اب جو دیکھیں یہ دونوں ملک جو ہیں یہ جنگ میں ان کو گھٹنوں کے بل امریکہ لے کے آیا، پہلے جاپان کو بھی ہیروشیما بنایا، ناگاساکی کیا، اور اس کے بعد جرمنی کو شکست دی، ٹھیک ہے، اور ٹھیک اس ہے کے نا؟ بعد 40 اس کے بعد جب وہ بغل بچے بن گئے، ہاں، اچھے بچے بن گئے، دنیا کی دوسری بڑی اکانومی رہی ہے جاپان، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس وقت تیسری ہے۔ سیکنڈ بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ۔ وہ پہلے بھی تھی جس وقت اس نے امریکہ پر حملہ تو کیا پھر کدھر گیا ایٹم بم؟ تھا، امریکہ پر حملہ کیا نہیں، تھا، قائد صاحب، میں اگر جرمنی ایٹم بم اس کے خلاف استعمال ہوا جاپان یار، کے اسی کے خلاف۔ ابھی نہیں، بھی تھرڈ بڑی دنیا کی اکانومی۔ قائد صاحب، میری سبمیشن ہے جرمنی اور جاپان کے ساتھ کیا بھارت ہے جو ازلی ان کا دشمن ہے؟ کیا بھارت ہے ان کے ساتھ جس نے اس کا آدھا ملک مقبوضہ کشمیر رکھا ہو؟ آپ اس ریجن میں آپ اپنی طاقت تو دیکھیں، ایک طرف چین ہے، ایک طرف پہلے آپ نے روس کی لڑائی، رشیا کی لڑائی، ضیاء الحق نے 20 سال، امریکہ جیسا آدمی افغانستان میں ناکام ہو کے گیا، $1 ٹریلین استعمال کر کے، کھربوں ڈالر استعمال کر کے۔ ہم اس سٹیج پہ اگر انہیں بیسز دے دیتے ہیں، ڈرون حملے دیتے ہیں، جو کہ میرا پرائم منسٹر نہیں دے گا، میرا یقین ہے 100%، ہماری فوج نہیں دے گی، تو کیا وہ جو خانہ جنگی آئے گی وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے اس وقت پوری کا پورا زور لگا رہی ہے CIA اور موساد کی مرضی سے کہ افغانستان سے جیسے ہی امریکن فوج کا انخلا ہو پاکستان میں جنگ چھڑی جائے؟ اگر آپ کے پاس بھارت حملہ کھل کے نہیں کر رہا، ایٹم بم نہ ہوتا تو کیا بھارت آپ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتا جو اب کر رہا ہے؟
جو آل پارٹی کا عمل کر رہا 2010 ہے. میں ان کی فوجیں واپس اس لیے گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کی سلیکان ویلی اڑا دیں گے. ابھی دیکھیں نا. دیکھیں نا ابھی کی سچویشن ہے وہ آگے ٹاپک اچھا نہیں لگتا میں اس میں بولوں. اب آفٹر آل انڈیا آیا نا اپنی مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کو بلایا. اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو انسانیت دکھانی پڑے گی, نیگوسیشن پہ آنا پڑے گا, یار دیکھیں مسائل میں حل آپ کرنے سے بات پڑیں گے. کرتا ہوں, انڈیا کے پاکستان نیٹو کا ممبر نہیں ہے, جرمنی ہے. اس کی جو ضمانتیں ہیں اس کی ڈیفنس کی وہ نیٹو دیتا ہے 30 ملکی جو ہے. اس وقت جو جاپان ہے اس کی گارنٹی جنرل ڈگلس مکارتھر نے بنایا تھا نا یہ, تو اس کو وہ دے رہا ہے, ہمیں تو کوئی نہیں دے رہا. ہمیں تو تحفظ. نہیں ملک صاحب بتایا FATF میں ہم نے 37 میں سے تقریباً 36 ساری ہی شکے امریکہ اور اسرائیل کی بغیر ہمارا نام کیوں نہیں نکلا؟ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے. میں آپ سے ہم نے 300% اگری ہوں. پاک فوج نے قربانیاں دے کے سارے FATF یہ ہمیں سزا ہی کی ہے کہ مل رہی ہے. ہمیں صرف سزا کیوں مل رہی ہے بالکل میں آپ کہ سے ہم agree کرتا ہوں. ہمارے پرائم منسٹر نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی کہ آپ ہوتے کون ہو میرے سے بیس مانگنے والے. یار دیکھیں جو اچھائی ہے نا قاضی صاحب, آپ کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ آج سے 5 سال پہلے تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان پرائم منسٹر اسے ریفیوز کرے؟ وہ تو آپ پوری ہسٹری دیکھ کہنا لینا. تھا کہ میں نے 14 ڈیمانڈ رکھی اور میرا خیال تھا کچھ پہ یہ بولیں گے, یہ نصاریاں مان لی ہیں. وہ ٹیلی فون پہ وہ بھی ٹیلی فون. آپ نے ایم کانسی ان کو دیا, اب بلیک واٹر آپ کی یہاں ایسے- آگے ایسے فائنل کرتی بالکل رہی. صحیح, بالکل یہ صحیح. ہسٹری ہے پاکستان کی. انہوں نے کہا جی یہ معاملات تو ہم کلوز ڈور میں کریں گے. یہ عام طور پر یہ سوال ایک عام کوسچن کے طور پہ کیا جاتا ہے ہمارے. جان بوجھ کر کیا جاتا ہے. قائد صاحب میری ایک گزارش